بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند مرد و عورت پر فرض ہیں۔ معذور اور مجبور آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، مگر شرعاً کون معذور کی فہرست میں آتے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ بعض کم ہمت اور کاہل لوگ روزہ نہیں رکھتے اور خود سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس خیال میں روزے ضائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم فدیہ دیں گے۔ حالانکہ زندگی میں فدیہ ادا کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہو۔ شریعت کی روشنی میں ایسا شخص معذور ہوگا جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا اتنا بیمار ہو جائے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، نہ ہی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اور شریعت نے ان لوگوں کے لیے آسانی کے لیے فدیہ کا حکم جاری فرمایا تاکہ ان کے روزوں کی ادائیگی کی صورت بن جائے۔ فدیہ کے حوالے سے درج ذیل مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ ہر روزے کا فدیہ ایک مسکین کو صدقۃ الفطر کے برابر غلہ یا رقم یہ صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اس کو شریعت میں فدیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شرعاً مریض ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے فدیہ کی رقم مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ پھر اگر وہ کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جن روزوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، اور جو فدیہ ادا کیا تھا اس کو صدقہ کا ثواب الگ ملے گا۔ اگر کسی نے گزشتہ کئی سالوں سے فدیہ ادا نہیں کیا تو جس وقت یہ فدیہ ادا کرے گا تو اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ فدیہ صاحب نصاب مسلمان کو دینا جائز نہیں۔ فدیہ کی رقم ایسے غریب کو دی جا سکتی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ اگر وہ مستحق ہو تو اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ فدیہ کی رقم ہے۔ فدیہ کی رقم اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور سید و ہاشمی نہ ہوں، اس میں دوگنا ثواب ہوگا۔ روزوں کا فدیہ رمضان سے پہلے دینا جائز نہیں۔ تنگی کی وجہ سے فدیہ دینے کی قدرت نہ ہو تو وسعت ہونے تک انتظار اور استغفار بھی کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ ہو اور کسی عذر کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو فدیہ دینا درست ہے۔ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہ ہو تو البتہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہو تو ایسے شخص کو دینے سے فدیہ ادا نہ ہوگا۔ روزوں کی مشقت کیسے آسان ہو؟ روزے رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو انسان جب عزم کر لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ روزہ صرف دن ہی دن کا ہوتا ہے، اگر رات کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی تو کتنی مشقت ہوتی۔ روزہ سب پر فرض ہے، اگر عورتوں پر فرض نہ ہوتا تو انہیں کھاتا پیتا دیکھ کر مردوں کو بھی طلب بڑھ جاتی۔ چونکہ سبھی روزے سے ہوتے ہیں تو مشکل نہیں لگتا۔ یہ سوچے کہ نابالغ بچے بچیاں بھی ہمت کر کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں کمزور ہو کر بھی روزے رکھ رہی ہوتی ہیں، تو میں مرد ہو کر کیوں کم ہمتی کروں؟ رات کی نیند کے علاوہ روزے کی حالت میں بھی لوگ 4-5 گھنٹے سوتے ہیں تو روزے کی مشقت 14 گھنٹے کی بجائے 11 گھنٹے کی رہ جاتی ہے۔ یہ بھی سوچیں کہ روزہ دن میں 2-3 بار تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے، سارا دن یہ کیفیت نہیں رہتی، ورنہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بھی سوچیں کہ روزہ شروع دنوں میں مشکل ہوتا ہے، پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد باقی 3 ہفتوں میں ویسی مشقت نہیں رہتی۔ یہ سوچیں کہ 24 گھنٹے کی پیاس برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا تو میدان محشر میں ہزاروں سالوں کی پیاس کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بندش 1 ماہ کے لیے کی ہے، 11 ماہ کتنا کھاتے پیتے ہیں۔ روزہ نہ لگنے کی تدبیر۔ روزے میں گناہوں سے خوب بچنا چاہیے، بالخصوص جھوٹ، غیبت اور بد نظری سے۔ ایسا کرنے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ دفتری اور کاروباری اوقات میں کمی کر دی جاتی ہے تو اس وقت کو ذکر، تلاوت اور عبادت میں گزارے، روزے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ دوران روزہ کھانے پینے والے وقت کی بچت ہوتی ہے تو ان اوقات میں کلمہ اور استغفار کا ورد رکھے۔ سحری کا وقت خاص مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنی حاجات کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اس وقت کی دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ باقی افراد امت کے لیے روزے کی آسانی کی دعا مانگے، اس کے لیے یہی دعا فرشتے مانگیں گے
جسے فرشتوں کی دعا مل جائے تو اس کا روزہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔